الحمد لله وكفى ذي المجد والعلا فالق الحب والنوى خالق الأرض والسماء وما بينهما وما تحت الثرى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى كهف الورى سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم درود پاک تمام احباب اللهم صل على سيدنا محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله قابل احترام حضرات برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، عصمت مآب خواتین اسلام، مائیوں اور بہنوں، اللہ کریم نے جو ہمیں دین اسلام عطا فرمایا ہے، یہ ایسا کامل دین ہے اور زندگی گزارنے کا ایسا کامل قانون اور دستور ہے جس کے اندر زندگی کے تمام شعبے واضح کر دیے گئے ہیں، اور اللہ کریم نے اپنے خصوصی کرم سے اور بندہ نوازی سے ہمیں وہ تمام طریقے زندگی کے بتائے ہیں جو ہماری کامیابی کا باعث بن سکتے ہیں، اور ان تمام
کاموں سے امت مسلمہ کو روکا گیا ہے جو من حیث القوم اور من حیث الفرد کامیابی کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ بہت سے ایسی رسمیں، ایسی عادات ہیں جو اگر کسی قوم میں آ جائیں تو وہ قوم من حیث القوم تباہ ہو کر رہ جاتی ہے۔ تو اسلام نے ہمیں ان تمام چیزوں سے روکا جو ہماری کامیابی میں رکاوٹ بنتی ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور فرماتی ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے 2 آیات طیبات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ان کی روشنی میں چند گزارشات پیش کروں گا۔ دوستان گرامی قدر، اسلام سے قبل عرب معاشرہ میں چند کام پائے جاتے تھے جس میں ان کی قوم مبتلا تھی، اور وہ حقیقت میں کامیابی کا ذریعہ نہیں تھے۔ اللہ کریم نے ان سے مسلمانوں کو روکا اور منع فرمایا۔ تو آپ نے سن رکھا ہوگا کہ اسلام سے قبل عرب معاشرہ میں شراب پینا کوئی کبھی عادت نہیں تھی، بلکہ اسے تلذذ کے طور پر، لذت حاصل کرنے کے لیے یا تفقہ کے طور پر، یعنی اپنی طبیعت کو تازگی دینے کے لیے استعمال کیا جاتا، اور عیش و عشرت کے مقامات پر بطور خاص شراب پیا جاتا اور اسے استعمال کیا جاتا۔ اسی طرح اس قوم کے اندر جوئے کی عادت تھی۔ وہ لوگ مثلاً اونٹوں کی دوڑ کراتے تو اس میں جوا کی بنیاد پر وہ آپس میں شرطیں طے کرتے۔ اسی طرح بتوں کے پاس کچھ نشانات لگا دیتے اور ان کے بارے میں متعدد رسومات کرتے۔ اسی طرح وہ تیر نکالتے فال کے، جیسے ہمارے ہاں بھی بعض لوگ فال لیتے ہیں کہ جی اگر آج میرے سامنے بلی آ گئی تو میں کامیاب ہو جاؤں گا یا نہیں ہوں گا، آج میں نے صبح اگر فلاں چیز دیکھی تو کامیابی ہوگی۔ اس طرح کی وہ بھی فالیں لیتے تھے اور نکالتے تھے۔ یہ ساری چیزیں حقیقت میں ایک طرف اللہ تعالیٰ پر مستحکم ایمان کے خلاف ہیں تو دوسری طرف انسانی اعلیٰ اخلاق اور کردار کے یکسر خلاف ہیں۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو تمام قبیح حرکات سے منع فرمایا، اور ان کے اندر بطور خاص یہ چیزیں شامل ہیں۔ شراب آپ جانتے ہیں، ویسے عربی زبان میں شراب کا معنی ہے مشروب، جو بھی چیز پی جائے، خواہ پانی ہو، دودھ ہو، شربت ہو، جوس ہو، اسے عربی میں شراب کہتے ہیں۔ ہمارے الفاظ میں یا ہمارے ملک میں شراب اس مایہ کو کہتے ہیں یا ایسی چیز پر اس کا اطلاق ہوتا ہے جس کے پینے سے آدمی کو نشہ آ جائے، اور یہ اسلام میں حرام ہے۔ جب آدمی ایسی شراب پیتا ہے جو آدمی کی عقل پر غالب آ جاتی ہے تو وہ آدمی کی عقل کو ایسا معوف کر دیتی ہے کہ پھر آدمی کو اچھے اور برے کی کوئی تمیز باقی نہیں رہتی۔ اس کا دماغ کام نہیں کرتا، معاملات میں کما حقوق وہ آدمی صحیح نہیں فیصلہ کر سکتا۔ تو
اسلام نے شراب کو حرام قرار دیا، لیکن دھیرے دھیرے چونکہ لوگ عادی تھے، اللہ کریم نے آہستہ آہستہ احکام میں سختی پیدا فرمائی۔ ابتدا میں صرف اتنا فرمایا گیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، اے میرے محبوب لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوا کے بارے میں، قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، بتا دیا اس میں بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑے گناہ کا سبب بنتے ہیں، ذریعہ بنتے ہیں، لیکن اس کے اندر کچھ لوگوں کے مفادات بھی ہیں، وقتی طور پر مفادات حاصل کرتے ہیں۔ اس آیت کے آنے سے جو انتہائی سمجھدار لوگ تھے وہ سمجھ گئے کہ شراب اور جوا یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں جن کے اندر گناہ ہے، لہذا وہ لوگ دور ہو گئے۔ لیکن بعض لوگ اس کے باوجود یہ چیزیں استعمال کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک موقع پر چند لوگوں نے شراب پیا، ان میں شراب ایسے چلتی تھی جیسے ہمارے ہاں عام مشروبات چائے یا یہ بوتلیں چلتی ہیں، ویسے استعمال کرتے تھے۔ تو اسی حال میں تھوڑی دیر کے بعد وہ نماز کے لیے چلے گئے، تو اب واضح بات ہے جب دماغ کام نہ کرے تو انسان کیا قرات صحیح کر سکتا ہے۔ انہوں نے قرآن کریم کی قرات اس طرح کی کہ اس کے الفاظ بدل گئے۔ اللہ کریم نے فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے لوگو جب تک تم نشے کی حالت میں ہو نماز کے قریب نہ گیا کرو۔ لوگ سمجھ گئے جو چیز جس کی موجودگی میں نماز کے آدمی قریب نہیں جا سکتا وہ اچھی نہیں ہو سکتی، لہذا بعض صحابہ کرام اس کے بعد باز آ گئے۔ لیکن چونکہ شراب ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا اور اسے وہ بہت زیادہ پسند کرتے تھے اور اس پر فخر بھی کرتے تھے، اس لیے وہ چھوڑ نہیں رہے تھے، یہاں تک کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہوا۔ اللہ کریم نے شراب، جوا اور ان تیروں کے ذریعے فالیں وغیرہ نکالنے کا فائنل حرمت کا حکم نازل فرما دیا، اور اللہ کریم نے اسے بڑے عجیب انداز میں ارشاد فرمایا۔ ارشاد باری تعالی ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، فرمایا اے ایمان والو، شراب، جوا اور بتوں کے پاس نصب کیے ہوئے تمہارے تھانے، نشانات اور یہ فالوں کے تیر رجس من اعمال الشیطان، یہ ناپاک ہیں۔ انما عربی زبان میں حصر کے لیے آتا ہے، یہ سراپا ناپاک کام ہیں، بالکل سرے سے یہ سارے کام ناپاک ہیں۔ فرمایا اور ایک تو یہ ہے ناپاک اور دوسرا یہ کام شیطانی ہے۔ کیا ہے؟ شیطان کی طرف سے یہ ناپاکی تمہارے اندر سرایت کر چکی ہے، اس لیے اللہ کریم نے حکم دیا، فرمایا چونکہ یہ سارے کام شیطانی پلیدی ہیں، ناپاکی ہیں، فجتنبو، تم ان سے اجتناب کر لو، بچ جاؤ، دور ہو جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں اللہ پاک نے 4 چیزوں کا ذکر کیا، شراب، جوا اور وہ ان کے تھان جو بتوں کے ہاں انہوں نے لگائے ہوتے تھے اور ان پر چڑھاوے چڑھاتے تھے، اور چوتھی چیز وہ فال جو تیروں کے ذریعے نکالتے تھے۔ ان 4 چیزوں کا ذکر ہوا۔ ان سے اللہ کریم نے منع فرمانے کے بعد 2 چیزوں کے بارے میں بطور خاص ارشاد فرمایا کہ یہ کام کس کے ہیں؟ شیطان کے۔ کس کے ہیں؟ اللہ پاک نے پہلی بات تو یہ بتائی، یعنی آپ دیکھیں
آج بطور خاص زیادہ گفتگو جو ہے وہ کچھ شراب کے بارے میں اور کچھ جوئے کے بارے میں ہوگی، ٹائم اتنا ہی ہوتا ہے۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ پاک نے اسے منع کرنے کے لیے پہلا فرمایا کہ یہ کس کے کام ہیں؟ شیطان کے، اور تم جانتے ہو کہ شیطان اللہ کا مد مقابل بن کر آیا، دشمن ہے تمہارا بھی ہے اور اللہ تعالی کا نافرمان ہے، سرکش ہے۔ اب جب شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے تو کیا ہمیں شیطانی کام کرنے چاہیے؟ ایک عام روٹین ہے، اگر کسی کو کہا جائے تم شیطانی کام کر رہے ہو تو وہ اس سے بچتا ہے کہ نہیں بچتا؟ یہ نشانی، یہ پہچان ہی نفرت کی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ شیطانی کام ہے۔ آگے فرمایا کہ شیطان انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، اے لوگو شیطان تمہارے اندر